बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह के महल के नज़दीक एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक मियाँ और बीवी अपनी मोहब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे पूरे गांव में, और इनकी मशहूरी बादशाह के महल तक भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी तौर पर अपने घर के ऊपर एक मिसाल जला रखी थी, जो कि रात के वक्त जलती थी, और ये इस निशानी के तौर पर जलाई गई थी कि हमारे बीच मोहब्बत है, इतनी रोशन है जितनी कि ये मिसाल। पूरे गांव में कहीं पर भी मिसाल नहीं थी, लेकिन इन मियाँ और बीवी के घर के ऊपर मिसाल थी। एक दिन बादशाह और उसकी रानी रात का खाना खाने के बाद एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र मिसाल पर पड़ी, और उनको पता था कि ये उन लोगों का घर है, उस जोड़े का घर है जो अपनी मोहब्बत के लिए मशहूर है। तो रानी ने बादशाह से कहा, मेरे हिसाब से ये लोग जो अपनी मोहब्बत में मशहूर है, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो उसकी बीवी का है। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से इनकी मोहब्बत की मशहूरी, यानी इनके रिश्ते को सबसे ज़्यादा मजबूत करने वाला कोई किरदार है तो वो है इसका मियाँ। बहस छिड़ गई। रानी ने कहा, नहीं, मेरे हिसाब से बीवी है, और बादशाह ने कहा, नहीं, मेरे हिसाब से इसका मियाँ है, मर्द है। दोनों ने एक फ़ैसला किया, क्यों ना इन दोनों का एक टेस्ट लिया जाए, क्यों ना इन दोनों का एक इम्तिहान लिया जाए। तो इस बात पे दोनों जो है वो मुत्तफ़िक हो गए। बादशाह ने कहा, दोनों ने प्लान बनाकर जो है, बादशाह ने कहा कि चलो, इम्तिहान में पहले तुम इम्तिहान लो इसके मियाँ का, और उसके बाद मैं इसकी बीवी का इम्तिहान लूँगा। ठीक है। तो दूसरे दिन बीवी ने जो है वो, जो रानी थी, जो बादशाह की रानी थी, उसने एक औरत भेजी, एक अपनी कनीज़ भेजी उस मियाँ की तरफ, और ये कहकर भेजा कि आप अपनी बीवी को जो है वो रास्ते से हटा लें, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रानी की कनीज़ उसके घर गई और उससे कहने लगी कि रानी ने आपके लिए पैगाम भेजा है, बादशाह की रानी ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि वो आपसे शादी करना चाहती है, मगर अगर आप अपनी पहली घरवाली, जो कि आप जिसके साथ आपकी मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं, अगर उसको आप रास्ते से हटा लें, यानी अगर आप उसे मार दें, तो रानी जो है वो आपको अपना जो है मियाँ बना लेगी। तो उस मर्द ने कहा कि रानी से कह देना कि ना सिर्फ तुम एक रानी, बल्कि तुम जैसी 1000 रानियां भी मेरे पास आ जाएं, और ये कहें तो मैं उन 1000 रानियों को कुर्बान कर दूंगा, मगर मैं अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके साथ मरते दम तक रहूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। रानी ने अपना इम्तिहान लिया और वो कनीज़ वापस गई, रानी को बताया, उसका इम्तिहान पूरा हुआ। दूसरे दिन जो राजा था, जो बादशाह था, उसने अपना एक ग़ुलाम भेजा, और वो ग़ुलाम आया, और जो बीवी थी उसका इम्तिहान लेने के लिए वो ग़ुलाम आकर उसके घर में दाखिल हुआ। उस ग़ुलाम ने कहा कि राजा ने, जो बादशाह है, उसने आपके लिए पैगाम भेजा है कि अगर आप अपने मियाँ को मार दें और उसे रास्ते से हटा लें, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको जो है अपने मुल्क की रानी बनाकर रखूँगा, इस मुल्क की मलिका बनाकर रखूँगा। तो उस औरत ने कहा, आज रात जब मेरे घर की मिसाल बुझ जाए तो समझो मेरा मियाँ इस दुनिया में नहीं रहा। ये पैगाम लेकर ग़ुलाम वापस गया और बादशाह को जाकर बताया। अब बादशाह को परेशानी होने लगी, और उसने जो है वो उसका सुकून छिन गया, और उसने सिपाही जो है वो भेज रखे उसके घर के चौगिर्द रात के वक्त पहरा देने के लिए, कि अगर मिसाल जो है वो बुझ जाए तो यकायक ये जो सिपाही हैं वो उस मर्द की जान बचा सकें जिसकी जान उसकी बीवी आज लेगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, मिसाल बुझ गई। सिपाही दौड़ते दौड़ते घर के अंदर पहुंचे। क्या देखते हैं कि वो मियाँ पहले ही मर चुका था, क्योंकि उस पर चाकू के वार हो चुके थे, और बादशाह के सिपाही उसे बचाने में नाकाम रहे। उस औरत को गिरफ्तार करके बादशाह की जो है वो जेल में रखा गया, और दूसरे दिन बादशाह जो है वो इतना बदजन हो गया, उसे अपने इस
کام پر بڑا ہی شرم آ رہی تھی، بڑی شرمندگی ہو رہی تھی کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کیونکہ میری وجہ سے ایک غریب انسان کی، ایک بے گناہ انسان کی جو ہے وہ زندگی گئی، اور کتنا، اور اس بادشاہ کا جو ہے وہ عورت ذات کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ ٹوٹ گیا کہ اتنا اس نے جو ہے وہ ٹوٹ کر جو اسے چاہا تھا، اور یہ پھر بھی بے وفا نکلی۔ بادشاہ غصے میں آ کر اپنے ایک خاص وزیر کو کہتا ہے کہ اس میری پوری سلطنت میں عورت نام کی جو بھی چیز تمہیں ہاتھ آئے، یعنی جہاں جہاں تمہیں عورت ملے اس کا سر قلم کر دو۔ میں اس وقت جنگل جا رہا ہوں، اور جنگل سے جب واپس آؤں گا تو مجھے ساری عورتوں کے سر قلم ہوئے دکھائی دیں، ورنہ میں تمہارا سر قلم کرا دوں گا۔ وہ خاص وزیر تھا، اس نے جو ہے وہ بادشاہ کا ایسا حکم سن کر پریشان ہو گیا، اور بادشاہ غصے سے جو ہے گھوڑے پر چڑھا اور جنگل کی اور نکل گیا۔ اس وزیر نے سوچا کہ اس طریقے سے تو بہت بڑے جو ہے وہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ اتنی زیادہ عورتیں ہیں پورے ملک میں، اور بادشاہ کی صرف ایک حکم کی وجہ سے جو ہے وہ ساری عورتوں کو مارا جائے گا۔ اس پریشانی میں اس نے جو ہے وہ جا کر سوچا کہ میں کس سے جو ہے وہ منصوبہ بناؤں یا کس سے صلاح لوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بوڑھے باپ کی طرف جاتا ہے، جو کہ اس بادشاہ کے باپ کا مشیر تھا، وزیر تھا۔ وہ اپنے گھر گیا اور اپنے باپ سے کہا، بابا، بادشاہ نے یہ حکم دیا اور میں پریشان ہوں۔ اس بوڑھے باپ نے کہا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چھپ جاؤ اور بے فکر ہو جانا، بادشاہ جب تمہارے پوچھتا ہوا میرے پاس آئے گا تو میں اسے مطمئن کر دوں گا، اور تم بے فکر رہنا، لیکن تم چھپ جاؤ ابھی۔ وہ وزیر چھپ گیا، اور بادشاہ جب جنگل سے واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ کوئی عورت کا سر کٹا ہوا نہیں ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور وہ سیدھا آیا اس وزیر کے گھر۔ وہ وزیر کے گھر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا بوڑھا باپ بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اس کے باپ سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے اس پر جو ہے اسے میں نے ایک حکم دیا تھا، لیکن اس نے وہ مانا نہیں۔ تو اس باپ نے کہا کہ آپ کا حکم بھی میں جانتا ہوں کیا تھا، اور آپ نے یہ حکم کیوں دیا وہ بھی میں جانتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، آپ کی دل آج ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ آپ نے اس مرد کی محبت بھی دیکھی اور اس عورت کی بے وفائی بھی دیکھی، لیکن میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کہانی کو سننے کے بعد آپ جو فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے کہا، چلیں بتائیں، سنائیں کہانی کیا ہے۔ تو اس بوڑھے باپ نے کہا کہ میں اور آپ کے باپ، یعنی آپ کے باپ جو بادشاہ تھے، ہم دونوں ایک دن گھوڑوں پہ شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے تھا، وہ آگے تھے۔ شکار کرنے کی دھن میں وہ مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک جو ہے ایک گھوڑ سوار آیا جو نقاب میں تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھی۔ اس نے کہا، تو میرے ساتھ چل، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا، اور اس نے مجھے لے جا کر قبرستان میں ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیا، اور میرے دل میں اب یہ ہونے لگا کہ اب جو ہے وہ میرا زندگی کا آج جو ہے آخری دن ہے، کیونکہ قبرستان میں اس نے میرے جو ہے وہ مجھے باندھ دیا ہے، اور تلوار اس کے ہاتھ میں۔ لیکن میری نظر آگے گئی، دیکھتا ہوں کہ دو لاشیں کھدی تھی، دو قبریں کھدی تھی۔ ایک قبر جو ہے وہ دوسری قبر کے جو نزدیک تھی، لیکن ایک قبر تھوڑی دور تھی، اور میں پریشان ہو گیا کہ اس میں یہ دو قبریں، ان میں ایک تو میری پکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہیں گھڑ سوار آیا، اور ایک سر کٹی لاش جس کا سر نہیں تھا، وہ لاش لے کر آیا، اور اس کو جو ہے وہ اس نے ایک قبر میں ڈالا اور اسے دفنانے لگا۔ پھر جب دفنا چکا تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے میرے ہاتھوں کو کھول دیا اور اپنے نقاب کو ہٹایا، تو میں حیران تھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ جو سر کٹی لاش تھی جس کو میں نے ابھی دفنایا ہے، یہ اصل میں اور کوئی نہیں، یہ ایک راجکمار تھا، ایک بادشاہ تھا، جس نے میرے جو ہے میاں کو مار ڈالا، جس کی قبر کے نزدیک میری وہ قبر میں نے کھدوائی ہے۔ اور اس راجکمار نے، اس بادشاہ نے میرے میاں کو اس لیے مروایا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن میں اپنے میاں سے بہت محبت کرتی تھی، اور میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔
تو اس نے میرے میاں کو مروا دیا۔ آج میں نے بدلہ لے لیا ہے کہ آج یہ جو سرکٹی لاش تھی یہ اسی راجکمار کی تھی، اور تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں قبرستان میں باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تمہارے ہاتھ آزاد ہیں، اور میں اپنے آپ کو جو ہے اپنا گلا اب کاٹوں گی، اور میرے مرنے کے بعد تم میرے میاں کے نزدیک میری قبر جو کھودی ہوئی ہے اس میں مجھے دفنا لینا۔ تو اس نے اپنا سر کاٹ لیا اور وہ وہیں پر مر گئی، اور میں نے اسے وہاں پر دفنا دیا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ عورتوں کی بے وفائی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اس عورت کی وفا کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال پوچھا اس وزیر کے بوڑھے باپ نے بادشاہ سے، تو بادشاہ جو ہے وہ حیران ہو گیا، اور اس نے اپنا جو ہے وہ حکم واپس لے لیا۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک انسان کی غلطی پر ہمیں سارے انسانوں کو غلط نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ یہی انصاف ہے۔ ہاں، اگر ہم ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ہماری یہ سوچ ہوگی کہ ایک نے غلطی کی تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ہی غلط ہیں۔ اس میسج کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ یہ کہانی یہاں ختم ہوئی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔